اللہ فرماتے ہیں وہ دن آنے والا ہے جو قیامت کا دن ہے، جس دن پوری انسانیت اپنے اعمال لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، بڑے بڑے اعمال کیے، بڑی بڑی محنتیں، ریاضتیں، مشقتیں کرتے ہوئے روز قیامت اللہ کے سامنے آئیں گے، اپنے اعمال پر تھکے ہارے ہوں گے، بڑی عبادتیں ریاضتیں کی ہوں گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، ذلت و رسوائی اللہ کا غضب کی وجہ سے اپنے عذاب جہنم کی نوید ان کے سامنے ہوگی۔ آج وہ پوری انسانیت میں اپنے چہرے پہ ذلت و رسوائی لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سناٹا چھایا ہوگا، خاموشی چھائی ہوگی، صرف اللہ کے انبیاء پل صراط پہ گزرتے ہوئے صرف ایک جملہ کہہ رہے ہوں گے، اللہم سلم، اللہم سلم، اللہ سلامتی میں رکھنا، سلامتی سے گزار دینا۔ اللہ فرماتے ہیں جب دنیا انسانیت اپنے اعمال پر ذلت و رسوائی ان کے چہروں پہ چھائی ہوگی، جب ہر ایک بندے کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب اقوام عالم انبیاء کے پاس دوڑ دوڑ کے جا رہی ہوگی کہ رب سے کہیں ہمارے لیے حساب و کتاب کا آغاز کر دے، اللہ سے کہہ دیں ہمیں اس قیامت کی سختی سے بچائے، جب ذلت و رسوائی ہر طرف انسانیت پر چھائی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں وعدہ ہے اللہ کا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہ وعدہ ہے اس دن اللہ نہ آپ کو رسوا کرے گا، نہ آپ کے ساتھی مومنوں کو رسوا کرے گا۔ آج بڑا دکھ ہوتا ہے ان اہل ایمان پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تان سننا گوارا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر لا تطرد، آج میں کوشش کروں گا، آپ ساتھی جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے اس دین اسلام کی سب سے پہلی بنیادی لاریب کتاب کون سی ہے؟ قرآن مقدس۔ اس کے بعد اسلام کی بہترین صحیح ترین کتابیں اللہ کے قرآن کے بعد صحیحین ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ میں اپنی گفتگو جو مختصر کروں گا وہ اللہ کی کتاب سے اور صحیحین سے باہر سے ہٹ کے نہیں کروں گا۔ آج میرے نبی کے ساتھیوں کی کمییں اور ان کی بھول بھلیوں پر باتیں کرتے ہو۔ اللہ فرماتے میرا پیغمبر ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یہ تیرے ساتھی شب و روز میرے ساتھ رابطے کرتے ہیں، مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما، جن کی راتیں اور دن اللہ کی ہاں قیام و رکوع و سجود میں گزرتی ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ دل کے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے دل عطر ہیں، اللہ ان کے دلوں کو جان چکا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرا پیغمبر ان سے بھول ہو جائے، ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، میرا پیغمبر ان کو اپنی محفلوں سے ہٹانا نہیں ہے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنی مجلس سے اٹھانا نہیں ہے۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یہ تو میری متلاشی، میری محبت میں جیتے مرتے ہیں میرا پیغمبر، یہ انسان ہے، یہ تیرے تربیت یافتہ ہے، ان کو پاک کر یزکیہم، تو نے ہی تو ان کو پاک کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ جو میں نے اثاثہ، جو میں نے علاج، جو میں نے آسمانوں سے ایک روحانی غذا اتاری تھی، اس کتاب و سنت سے میرا نبی آپ نے ان کو پاک کر دیا ہے۔ اگر دنیا انسانیت میں کسی سے خطا نہ ہوتی، اللہ ان انسانوں کا وجود مٹا کر ایسے انسان لے کر آتا جن سے خطا ہوتی۔ اللہ کو وہ پسند ہے جو رب کے سامنے پھر رو کے کہتے ہیں اللہ ہم کو معاف کر دے۔ فرمایا یہ تیرے ساتھی ہیں میرا پیغمبر، آپ ان کو اپنے سے جدا نہ کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بالغداۃ والعشی یریدون وجہا، انہوں نے کبھی کسی آستانے پر، کسی مزار پر، کسی لات منات پر، ان کے تو وسیلے کہیں نہیں ہیں، سہارے کہیں نہیں ہیں، تعلق سب سے توڑ کے آئے، گھر بار تیری محبت میں چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ کر آ گئے، سارا خاندان چھوڑ دیا، اپنے ہنستے بستے، اپنے باغات کھیتیاں سارا کچھ چھوڑا۔ آج اگر تیرے پاس آئے ہیں میرا پیغمبر، یہ اللہ کو اتنے پیارے ہیں، ان کو ڈانٹا نہ کر، ان کو محفل سے اٹھایا نہ کر۔ اٹھائیے قرآن پاک سورہ انعام میں، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا۔ آگے میرا رب کہتا ہے میرا پیغمبر تو نے گھبرانا نہیں ہے، ما علیک من حسابہم من شیء، ان کی کمی کوتاہیوں کا حساب اللہ تو اس سے نہیں لے گا، تو نے ان پہ غصے نہیں ہونا میرا پیغمبر۔ فاعف عنہم، درگزر کر دیا کر ان سے، یہ کبھی تیری محبت میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ مدینہ کے انصار نے کیا کہا تھا جب میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کو مال و متاع دے رہے تھے، گھوڑے اور اونٹ دے رہے تھے، بھیڑ بکریاں دے رہے تھے، مدینہ کے لوگوں نے سوچا اللہ کے رسول اپنے شہر میں آ گئے ہیں، اپنے خاندان میں آ گئے ہیں، قریش میں آ گئے ہیں، اپنوں میں آ گئے ہیں، محبت کا یہ معیار ہے، مال ان کو دیے جا رہے ہیں، لگتا یوں ہے اب اللہ کے نبی ہمارے ساتھ مدینہ نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی پر بھی اپنوں کی محبت غالب آ گئی ہے، ہم غریب انصار کو اب نبی کب پوچھیں گے؟ یہ بات اللہ کی وحی سے اللہ کے نبی کو بتا دی گئی۔ اب یہ جو باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی اپنوں کی محبت میں چلے گئے ہیں، تو درد تھا کہ ہماری محبت کہاں جائے گی، ہم نبی سے جدا ہو جائیں گے۔ ایسے محبت رسول میں وہ باتیں کر بیٹھتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اللہ کے رسول نے پوچھا، عائشہ اللہ نے پوچھا ہے آج تو مجھ سے بات کر، تجھے دنیا چاہیے یا اللہ کی قربت آخرت چاہیے؟ مجھے حکم ہوا ہے میں اپنی بیویوں سے یہ بات پوچھوں۔ حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول بس میں بات کا جواب دیتی ہوں، لیکن میری بات آپ آگے اور بیویوں کے سامنے نہ کرنا۔ میرا جواب یہ ہے کہ یہ کب زیبا ہے عائشہ کو کہ اللہ کی محبت چھوڑ کے دنیا کو ترجیح دے۔ اب اپنی اور بیویوں کے وہ محبت جو تھی اللہ کے نبی سے، اب یہ بات اوروں کے آگے نہ کرنا، اور بیویوں کے آگے نہ کرنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں اللہ کے نبی ہوں، کوئی پوچھے گا تو نبی سچ بتا دے۔ اگر اس قسم کی محبت میں کوئی باتیں ہو جائیں، کون ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ مسلح پڑا ہے، جو مولوی مسلح پہ کھڑا ہو جائے مسجد میں دھڑے بن جاتے ہیں۔ ہم اس میں کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی مخالف کھڑا ہے، وہ مسلح چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، چھوٹی سی ایک اس کی چودراہٹ ہوتی ہے۔ اور یہاں سیدہ شباب اہل جنہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ منافقین نے میرے بابا کو اور سیدنا امیر معاویہ کو آپس میں اختلاف کر کے اپنی سلطنتیں بچا لیں، اپنی گردنیں بچا لیں، کفر کا وجود بچایا ہے، آگے بڑھ کے آئے۔ میرے نبی کی وہ پیشین کوئی، میرے نبی کی وہ خوشخبری، وہ میرے نبی کا مقام جو حسن رضی اللہ عنہ کو ملنے والا تھا، فرمایا ان ابنی سیدی، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ حسن آگے بڑھے، مسلح نہیں، علاقے کی ممبرشپ نہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں، لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی پوری سلطنت کو اٹھایا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے کہا آپ یہ سلطنت سنبھالیے، نکالیے وہ تلواریں جو کبھی کفر کی گردنیں کاٹا کرتی تھیں، اسلام کی سلطنت کو وسعت دیا کرتی تھیں۔ یہ 36-37 لاکھ مربع میل کی سلطنت آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امیر معاویہ اٹھے، حسن کی لاج رکھی، اور جب وفات پائی 20 سال بعد، وہ 36 لاکھ مربع میل کی سلطنت کو امت مسلمہ کو 64 لاکھ مربع میل کر کے دے کر جا رہے تھے۔ اس پہ بکواس کرتے ہیں۔ آئے مجھے ایک سادہ سا علم میں معاملات میں کمی کوتاہی اس کی میں بحث نہیں کر رہا۔ ایک پیر صاحب تھے، ہاشمی گھرانے سے تھے، کسی بریلی مکتب فکر کے تھے۔ ان کی ایک کلپ میرے سامنے آیا،
مریدوں کے مجمع میں بیٹھا ہے، ایک نے سوال کر دیا، بتائیے تو صحیح، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف ہوا، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ اس نے کہا میں سیدنا علی کے ساتھ ہوں، میں اہل بیت کے ساتھ ہوں۔ جب وہ اور سیدنا معاویہ مختلف کھڑے تھے، اگر ان کا اختلاف تھا سیدنا معاویہ سے تو میرا بھی اختلاف تھا، لیکن جب امام حسن اٹھے، اپنے بابا کی جانشینی اختیار کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، اٹھے آگے بڑھے، حسین کو کھڑا کیا رضی اللہ عنہ کو، دونوں بھائیوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ کہنے لگا وہ ایک سادہ سا پیر صاحب کہنے لگا میرا تعلق ہاشمی گھرانے سے ہے، جس دن سے میرے بڑے امام حسن نے صلح کی، اللہ کی قسم ہے اب قیامت تک میری بھی معاویہ سے صلح ہے۔ کتنی عجیب بات، جب سیدنا حسین صلح کر جائیں، حسن صلح کر جائیں، نام ان کا لیتے ہو، بد زبانی بھی ان پر کرتے ہو جن کی بیعت انہوں نے کی۔ میرے بھائیوں یہ بڑی عظیم ہستی ہے، میرے رب کو بڑی پیاری ہے، اللہ کی قسم ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے، اگر کسی نے کہا یہ نادان لوگ ہیں، یہ عقل سے آ رہی ہیں، ہم ان جیسا ہیں، ہم بھی مسلمان ہو جائیں، میرے رب کو یہ جملہ بھی گوارا نہ تھا۔ فرمایا الا انہم الصفہاء، عقل و شعور سے آ رہی بدبخت لوگ یہ تھے جو صحابہ پہ تان کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ما علیک من حسابہ من شیء، ہم آپ سے نہیں ان کا حساب لیں گے، آپ ان کو کچھ نہ کہیں، نہ ڈانٹیں ان کو۔ فاعف عنہم، میرے نبی درگزر کریں ان سے، درگزر کریں۔ اللہ اکبر، جو رب اپنے نبی کو کہے کہ ان کی کمی کوتاہیوں سے درگزر کر دیا کرو، تم کون ہوتے ہو پھر ان کی کمی کوتاہیوں کو تحت اسبام کرنے والے، اٹھانے والے، باتیں کرنے والے؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ یا اللہ یہ تو تیرے نبی کے صحابہ پر دشمنان صحابہ کی جھوٹی روایتیں اٹھا کر تان کرتے ہیں، وہ نبی تو نہیں تھے، خطائیں تو ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر ہی میرے نبی آپ نے کرنا ہے اور رکنا نہیں۔ واستغفر لہم، اپنے رب سے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرنی۔ اللہ کے نبی دعائیں کر رہے تھے نا، فرمایا دعائیں کرنی ان کے لیے۔ اللہ کی قسم ہے وہ بڑے عظیم لوگ تھے، ان جیسی کائنات قیامت تک ان جیسے لوگ نہ پیدا ہو سکتے ہیں، نہ کوئی اللہ کی زمین پر وجود پکڑ سکتے ہیں۔ واستغفر لہم، میرا پیغمبر اللہ سے کہیں نا، مجھ سے کہیں، مجھ سے دعا کریں اللہ میرے صحابہ کو معاف کر دو۔ اور یہ اللہ نے ہمیں بھی کہا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، بعد میں آنے والوں میرے نبی کے ساتھیوں پر بدزبانی، ذہنوں میں خباثت نہیں، بلکہ کہنا اللہ اگر یہ بدبخت جو کچھ کہہ رہے ہیں کچھ حقیقت ہے، یعنی اللہ تو جانتا ہے ہمارے دل ان کی محبت میں تڑپتے ہیں، اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ابھی وہ نوجوان قرآن کی آیت آپ کو سنا رہے تھے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، میرا پیغمبر یہ آپ کے پاس آئے، یہ آج کا مفہوم ہے۔ ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، طلحہ آئے، علی آئے، زبیر آئے، حسنین کریمین آئے، ابو ذر آئے، صہیب آئے، معاویہ بن ابی سفیان آئے، یزید بن ابی سفیان جو صحابی رسول ہیں، امیر معاویہ کے بڑے بھائی ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے شام کے گورنر تھے، عظیم الشان صحابی تھے۔ میرا پیغمبر بلال آئے، صہیب آئے، خبیب آئے، ابو ذر آئے، میرے نبی آپ ان پہ اللہ سے سلامتی کی دعائیں کریں۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ فرمایا کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میرا نبی تیرے رب نے لازم کر لیا ہے، اپنے آپ پر فیصلہ کر لیا ہے کہ تیرے رب ان کو معاف کر دے گا، اپنی رحمتوں کی آغوش میں لے گا۔
ایک مقام ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے یہ ساری آیتیں، یہ ساری باتیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے اس وقت کی ہیں، جب مکہ فتح ہو گیا پھر بعد میں جو لوگ آئے کوئی ایمان کے اتنے اچھے نہیں تھے، ان کی باتیں کرو، ان میں ابو سفیان ہے رضی اللہ عنہ، فلاں ہے فلاں ہے۔ ابھی میرے محترم دوست چودھری عبدالواحد صاحب کہہ رہے تھے کچھ بدبخت یہ کہنے لگے، مجھ سے کہنے لگے وہ بد نصیب اللہ کی زمین پہ اللہ کی دربار میں جب پیش ہوں گے اپنی بد زبانی بد کلامی، پہلے تو میرا رب دنیا میں اس سے نمٹ لے گا، اللہ کو کبھی اپنے ہائے اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، من عاد لی ولیًا، خبردار جو میرے ولی سے میرے دوست سے عداوت کرے گا، اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور میرے نبی کے صحابہ کے بعد ان جیسا کوئی ولی ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بنو امیہ کے بدماشوں کی وکالت کرتے۔ اللہ اللہ اکبر۔ پتہ ہے بنو امیہ کے جو سردار تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ میں نبی کے سسر تھے، ان کی سگی بیٹی ام حبیبہ میرے نبی کی بیوی، میری اور آپ مومنین کی ماں ہے۔ چودھری صاحب یہی تو بتا رہے تھے، تم ہی اپنے رشتے اچھوں میں کرتے ہو۔ میرے نبی کا دوہرا داماد عثمان بنو امیہ کا لیڈر، بنو امیہ کے خاندان کا سرداروں میں سے شمار ہونے والا میرے نبی کا دوہرا داماد، ان کے بارے میں کہتے ہیں کیا وہ نبی جو اللہ فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کی وحی کے تابع اپنی ذاتی زندگی بھی اور اپنی ازدواجی زندگی بھی اللہ کی وحی سے گزارتے ہوں، وہ پیغمبر اپنی بیویوں کے اور اپنے سسرال کے اپنے داماد کے گھرانے جو رب کے حکم سے ہوتے تھے، معاذ اللہ اگر تمہیں اچھے نہیں لگتے تم رب کو اچھے نہیں لگتے، ایسا نہ کیا کرو۔ میرے نبی کے صحابہ کو قرآن پڑھتے جاؤ، جتنا قرآن پڑھتے جاؤ، اللہ فرماتے ہیں والذین معہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہے، جو محمد کی جماعت ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ اللہ کو اتنے سجدے کرتے ہیں، کبھی رکوع میں دیکھو گے تراہم رکعا سجدا، وہ کبھی رکوع میں، تم تو نماز، یہ بدبخت۔ مجھے یاد ہے یہاں پر ایک سکول ٹیچر ہے، وہ دشمنان صحابہ کے گروہ کے فریق میں سے ایک فرد ہیں، تو ان کے نوجوان سے ہم اپنے جوانوں کہتے ہیں اللہ کے دین پہ آؤ کام کرو، تو ان کے ایک نوجوان نے سٹیکر نکال دیا کہ مومن کی نماز ماتم حسین ہے۔ اب وہ اپنے نوجوان سے کہتا ہے بدبختو پہلی نمازیں کوئی نہیں پڑھتے، تسی تو وہیں چھٹی کرا دیتی، سنی کی کہن گے۔ یہ بد نصیب اٹھتے ہیں، یہ بد زبانیاں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یقین جانیں اللہ کی توحید پر، میرے نبی کی رسالت پر ایمان رکھنے والا کامل مومن کبھی صحابہ پر تان نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، یہ تمہیں رکوع میں نظر آئیں گے، سجدوں میں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اتنے راتوں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں کہ ماتھے پر پیشانی پر سجدوں کے نشان میرے نبی پڑ چکے ہیں۔ اللہ کون؟ فرمایا والذین معہ، جو میرے نبی کے ساتھی ہیں، جماعت ہیں۔ منافق تو کھڑے ہو کے آج بھی کہہ رہے ہیں وہ زہر نہیں میں کر دے سکتے۔ اللہ فرماتے نہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے دل کی کیفیت تھی کہ اللہ بس تو راضی ہو جائے۔ ان کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں اللہ اکبر۔ میرے نبی کے صحابہ کا دفاع رب کے قرآن پر ایمان لانے کا دفاع ہے۔ قرآن کا دفاع کنہوں نے کیا تھا؟ میرے نبی کے فرمان کا دفاع کنہوں نے کیا؟ جتنا قرآن پڑھتے ہیں کہنے لگے فتح مکہ کے بعد جو آئے تھے ابو سفیان تھے فلاں تھے فلاں تھے، وہ بنو امیہ کے، وہ نہیں جنت میں جائیں گے۔ جو تم قرآن پڑھتے ہو اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ سارے پہلے کی باتیں ہیں۔
اللہ کی قسم میرے بھائیوں، جو اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہو، جتنا میرے نبی کے صحابہ کا دفاع اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے، کائنات کی کسی کتاب میں اتنا دفاع نہیں۔ یہ لوگ آنے تھے، انہوں نے بدزبانی کرنی تھی۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرا پیغمبر لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے، تیرے ساتھ رہے، مال خرچ کیا، جہاد کیا، میرے نبی اولئک اعظم درجہ، وہ تو بہت بڑے درجے پر فائد ہو چکے ہیں۔ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ جو تیرے صحابہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، پھر تیرے ساتھ رہے، انہوں نے مال بھی خرچ کیا، جہاد بھی کیا، ان کی نسبت جو فتح مکہ سے پہلے آئے تھے، اولئک اعظم درجہ، وہ بہت بڑے درجات پر فائز ہو چکے ہیں۔ ان کے آپس میں درجات کی تو کمی کو اپنا اور زیادتیاں موجود ہیں، وہ اعلیٰ درجے پر ہیں، لیکن میرا نبی یہ بات کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے والوں سے بھی اور فتح مکہ سے بعد ایمان لانے والوں سب سے تیرے رب کا وعدہ جنت کا ہو چکا ہے۔ کیا باتیں کرو گے، کیا بدزبانی کرو گے؟ یہ کوئی عظیم تھوڑے لوگ تھے، کہاں سے ان جیسے ایمان لاؤ گے؟ ثقیفہ بنو سعدہ میں مہاجرین بھی موجود ہیں اور مدینہ کے انصار بھی موجود ہیں۔ انصار کہنے لگے، کچھ لوگ اٹھے کہ اللہ کے نبی کے بعد جو خلیفہ ہے وہ ہم میں سے بننا چاہیے۔ اسلام کا کون سا ایسا مقام ہے جہاں دفاع کے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ، انصار صحابہ نہ کھڑے ہوئے ہیں؟ لوگ ان پر مال و متاع، اقربا پر بھی بکواس کرتے ہو۔ انصار کے، مدینہ کے انصار کو میرے نبی نے بلایا، فرمایا تم نے اللہ کے دین کے لیے نبی اور اس کے آنے والے مہاجرین صحابہ پر بڑا کچھ قربان کر دیا ہے، گھر، کاروبار، بہنیں، بیٹیاں نکاحوں میں دے دی ہیں، آج اللہ کے نبی تمہیں بحرین کی پوری جاگیر دیتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، اللہ کے رسول، یہ جو ہمیں جاگیر مل رہی ہے، ایسی جاگیر وہ مہاجرین صحابہ کو مل گئی ہے؟ میں نہیں کہا، اللہ کی قسم ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک ان کو نہ مل جائے۔ یہ معمولی بات نہیں، ان پر اعتماد بدزبانی کرتے۔ آج انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی، وہ کہتے ہیں کہ قربانی تو اسلام میں سب کی ہیں، تمہاری بھی ہیں، ہماری بھی ہیں، پھر کیسے کریں؟ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، گھر بار مکہ چھوڑ کے ہم آئے۔ انصار کہنے لگے ہم میں سے ہونا چاہیے، انسانی فطرت تھی، بات ذہن میں آئی۔ ایک اٹھائے، انہوں نے کہا اس طرح کرو، 2 خلیفہ بنا لو، ایک مہاجرین میں سے، ایک انصار میں سے۔ لڑنا نہیں ہے ہم نے، رحماء بینہم، آپس میں محبت میں رہنا ہے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، اپنا ابو عبیدہ بن جراح آئے رضی اللہ عنہم۔ جب وہاں پہنچے تو یہ باتیں جاری تھی، کیا یہ میرے نبی کہاں سے لاؤ گے ایسے ایمان والے؟ ابو بکر صدیق اٹھے، کہا انصار میں موجود سعد بن عبادہ، انصار کا سردار کھڑا ہو جائے، اے انصار کے لوگوں، فلاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم موجود نہیں تھے۔ کچھ الفاظ امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد کے ساتھ ملا رہا ہوں، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ فرمایا تم موجود نہیں تھے کہ نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، الائمۃ من القریش، خلافت صرف قریش خاندان کا حق ہوگا، صرف قریش خاندان۔ اللہ کی قسم ہے، فوراً میرے نبی کی بات سنتے گئے اور بیٹھ گئے۔ اور انصار کیا کہنے لگے، انتم الامراء ونحن الوزراء، میرے نبی کا فیصلہ ہمارے ذہنوں میں نہیں تھا، آپ نے سنا دیا، واقعی بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی، چھوڑ دی ہم نے سلطنتوں کے اپنے دعوے، اپنے نبی کی بات ہمارے لیے سلطنتوں سے زیادہ عزیز۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ عبداللہ بن ابی منافق نے پروپیگنڈا جھوٹا کیا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا، مسجد نبوی میں صحابہ کو کہا تھا، کون ہے جو میری اہل بیت کے بارے میں اس بندے کے مقابلے میں میرا دفاع کرے؟ یا معاشر المسلمین،
لفظ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت تک کہ امت مسلمہ سن لو، میرے نبی نے پورے مسلم امت کو مخاطب کیا ہے، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت۔ کون ہے؟ آج بھی اللہ کے رسول کا سوال، مسجد میں بیٹھے والا تم پر قرض کھڑا ہے، کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سیدہ عائشہ کے بارے فرمایا میرے نبی نے؟ صحیح بخاری میں میرے نبی نے عائشہ کو اپنی اہل بیت کہا۔ کون ہے جو اہل بیت کے معاملے میں، میری بیوی عائشہ کے معاملے میں، میری اس اہل بیت کے معاملے میں کون ہے جو عبداللہ بن ابی منافق جس نے میرے گھر پہ ایسی بات کی ہے؟ میرے نبی فرماتے اللہ کی قسم میرا گھرانہ ایسا نہیں ہے۔ کون ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے مقابلے میں میری عائشہ کا دفاع کرے؟ آج بھی امت کے لوگوں، اگر تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان آپ پر باقی ہے تو یہ تم پر بھی قرض ہے۔ کبھی برداشت نہ کرنا جو میرے نبی کے اہل بیت پہ، وہ حسنین کریمین ہو، سیدنا علی ہو، سیدہ عائشہ ہو، سیدہ فاطمہ ہو، یا ام المومنین اور ہوں، جو بھی کسی پہ بد زبانی کرے اللہ کے لیے اسے برداشت نہ کرنا، ورنہ یہ تمہارے ایمان کو ناقص کر دے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، سیدنا عمر، آخری بات کر رہا ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا اور خود میں فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ اہل بیت کے بارے میں نے حدیث سنائی آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا، بس ایک یہ حدیث سن، ابن ماجہ سے صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، فرمایا وَاحْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي، امت کو یہ حکم جاری کیا میرے پیغمبر نے، فرمایا تم نے میرے صحابہ کے معاملے میں میری عزت کا دفاع کرنا، صحابہ کے معاملے میں میری عزت کا دفاع کرنا ہے۔ یہ کن کو حکم ہے اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ عمر بن خطاب۔ بات کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فیصلہ کن کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں۔ بس یہ حدیث ذرا غور سے سن لینا، پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہے ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، 2800 نمبر 2800، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3-4 حدیثیں صحیح بخاری میں، آپ سوئے ہوئے تھے، میں آپ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دیدار پیغمبر کس کو نصیب پھر ہوگا؟ سعید بن زید اشرف مبشرہ صحابہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر صاحب ایمان بندے نے میرے نبی سے ایک جملہ بھی دین کا سیکھا ہو، لفظ سبحان اللہ سیکھ لیا ہو، اللہ اکبر سیکھ لیا ہو، ایک ساتھ بیٹھ کر میرے نبی کی اتنی صحبت اختیار کی، ایک جملہ میرے نبی کے چہرے اقدس کا دیدار کرتے ہوئے زبان اقدس سے ایک جملہ لے کر اٹھ کے چلا گیا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے۔ اگر بعد والوں تمہیں نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے جو 1000 سال سے زیادہ تھی، تم اتنی پوری عمر بھی عبادت کرتے رہو، اس ایک ساتھ کے مقام کو تم نہیں پہنچ سکو گے۔ نبی کے صحابہ کا مقام قربت صحابہ، صحبت صحابہ، دیدار نبوت، قربت نبوت، صحبت نبوت کی وجہ سے ملے ہیں مقام، یہ ایسے نہیں کہ عبادتوں اور ریاضتوں سے مل جائیں گے۔ ام حرام کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہی ہوں، آپ میرے گھر سوئے ہوئے، اکثر آپ آ کر دوپہر کو آرام فرماتے تھے، میں نے دیکھا میرے نبی مسکرا رہے ہیں اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا میرا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، کس بات نے آپ کو مسکرا دیا ہے؟ کیوں مسکرائے؟ کس بات نے خوش کر دیا آپ کو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام حرام، آج میرے رب ذوالجلال نے سمندر کے بحری بیڑوں پر امت مسلمہ کا مجھے ایک گروہ دکھایا ہے، میری امت کے ایک گروہ دکھایا ہے جو ایسے مجھے لگ رہے ہیں جس تختوں پر بادشاہ بیٹھے، سمندر کی پشت پر سوار ہو کر اللہ کے دین علیہ کلمت اللہ کے لیے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اے ام حرام، انہوں نے اپنے آپ پر رب کی طرف سے جنت کو واجب کر لیا ہے۔
اللہ، حرام تڑپ اٹھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے اللہ مجھے بھی اس گروہ میں شامل کر دے جنہوں نے اپنے لیے جنت واجب کر دی۔ فرمایا حرام تو بھی اس گروہ میں شامل ہوگی۔ حرام کہتی ہیں، ان سے بیان کرنے میں انس صحابی کہتے ہیں یہ حرام تھیں اپنے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اس حدیث سے پیغمبر کو سنا ہوا تھا جب امت کا پہلا لشکر تیار ہوا سمندر میں جہاد کرنے کے لیے، پہلا امیر لشکر کون تھا؟ معاویہ بن ابی سفیان تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث کا میں تشریح نہیں پیش کر رہا، حاشیہ نہیں پیش کر رہا، اپنا ذہن نہیں پیش کر رہا، صحیح بخاری کے متن میں لکھا کھڑا ہے حرام مع معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ بحری بیڑے پہ سوار ہو کر اس لشکر میں شامل ہوئیں جنہوں نے جنت اپنے پر واجب کر لی تھی۔ فرمایا اس لشکر کی سرداری، اس لشکر پر کنٹرول اس کے امیر معاویہ بن ابی سفیان تھے، اور میں اس لشکر میں مع معاویہ تھا، معاویہ کے ساتھ اس جہاد پہ جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی فرمائے انہوں نے اپنے آپ کو جنت کو واجب کر لیا ہے، میرے نبی ان کو جنت میں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور فرمائے مجھے ایسے لگ رہے تختوں پہ بادشاہ بیٹھے۔ تمہیں معاویہ برے لگتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ؟ اس لیے میرے بھائیوں، واقع کربلا بھی انہیں منافقین کی سازش ہے، بس میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کر رہا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید برحق ہیں، مظلوم برحق ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پھول ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کے سکون تھے، اور آج جو سیدنا علی سے، سیدہ فاطمہ سے، حسنین کریمین سے اپنے دل میں محبت کا بھرپور مظاہرہ نہیں رکھتا، اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، شہید برحق ہیں، ان کی شہادت پر، مظلومیت پر، صحابت پر ہمارا ایمان ہے۔ ان کا دفاع کرنا بھی ہمارے ایمان کا ویسے حصہ ہے جیسے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کا دفاع کرنا ہے۔ اس لیے اپنے اندر یہ قوت اور غیرت پیدا کریں۔ آپ اہل حدیث ساتھی، اہل سنت ساتھی میری باتیں نوٹ کر لو۔ اللہ کی توحید پر، اللہ کی عزت اور غیرت، اللہ کی قسم کائنات کی سب سے زیادہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، سب سے بڑی عزت میرے اللہ کی ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک گوارا نہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پوری مخلوق میں حرمت سے، عزت سے، تکریم سے، وقار سے، اللہ کی محبوبیت میں سب سے بڑھ کے اللہ کے ہاں تمام مخلوقات سے، انبیاء سے، فرشتوں سے، صلحاء سے، انسانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی حرمت، ان کی ختم نبوت کا دفاع بھی اگر اس میں ناکام رہے تو مومن نہیں۔ اور اگر تم اس کے بعد اللہ اس کے رسول کی عزت کے، دین کے، کتاب و سنت کے پہلے جماعت صحابہ کا دفاع نہ کر پائے، پھر بھی آپ مومن نہیں ہیں۔ آخری بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی کتاب نے کیا کہا؟ میرا پیغمبر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شخص مخالفت کرے میرے نبی تیری، اللہ کے نبی کی مخالفت کرے، ایک گناہ۔ دوسرا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو ایمان والے ہیں نا، مومن، ان کے راستے سے ہٹ جائے۔ جو مومنین کے راستے سے آپ کا لا بحالہ، مومنین کے راستے سے ہٹنے کا معنی نبی کی مخالفت ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ بھی اس کو دھکا دیتا ہے۔ تجھے اگر اہل ایمان کا راستہ تجھے گوارا نہیں تو رب کو بھی تو گوارا نہیں، چل جا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جا جہنم میں جا کر، اللہ کو تیری کوئی پرواہ نہیں۔ مومن کون ہے؟ ایک ہے میں اور آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کرے ہم اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ مومن جن کی رب نے قرآن میں بات کی، وہ کون ہے؟ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے نبی وہ ایمان والے جو تجھ پر ایمان لائے، تیرے ساتھ جہاد کیا، ہجرت کی، وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، پھر جب تو ہجرت کر کے میرے نبی صحابہ کے ساتھ آیا، تجھے ویلکم کیا، سینے سے لگایا، گھر بار دیے، تیرا ساتھ دیا، تیری تائید کی، یہ انصار صحابہ، یہ مہاجرین صحابہ، یہ دونوں جب مل کے اکٹھے ہو گئے، اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا سارے کے سارے یہ ہیں سچے مومن، یہ ہیں اہل ایمان۔ اگر ان کے راستے سے ہٹو گے
اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ کو بھی تم گوارا نہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، 5ویں پارے میں تمہارا انجام جہنم۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ کے طریق سے ہٹو گے، راستے سے ہٹو گے، جاؤ جہنم جاؤ، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم دیکھو نا کہ لوگ نئے نئے مذہب، فرقے، باتیں، کوئی میلاد، کوئی تازے، کوئی گھوڑے، کوئی قبریں، کوئی آستانے، کوئی عرس، کوئی میلے، کوئی کلخانیے، کوئی تیجے، کوئی 40، بہت کچھ دین کے نام پہ خرافات اٹھا کے لا رہے ہیں، جب تم فتنے یا فرقے دیکھو، فرمایا پھر تم نے غور کر کے دیکھنا ہے، ہٹ جانا ان سے، چھوڑ دینا ان کو، یہ سب گمراہی کے گڑھے میں لوگ جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے پر ہم کیا کریں؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، بس اسی دین پر، اسی عمل پر، اسی طریق پر، اسی سنت پر کھڑے رہنا جس کی قیادت فرمایا محمد کے پاس ہے، اور جماعت صحابہ کھڑی، صحابہ سے نہیں ہٹنا تھا۔ او بھائی تمہارا تو دین بھی مرہون منت ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بیان کیا ہے وہی مانا ہوگا جو صحابہ نے عمل کیا ہے۔ آج ایک بات نوٹ کر لینا، اہل حدیث بھی سن لیں، دوسرے بھی، قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، اگر کوئی قرآن و حدیث کا آج کا مفکر، دانشور، مفسر، آج عربی کی لینگویج کا ماہر اٹھ کے کہے یہ قرآن کی آیت کا معنی ہے میں جانتا ہوں، یہ حدیث کا یہ مطلب ہے میں جانتا ہوں، اللہ کی قسم اگر صحابہ کا وہ مطلب اور معنی انہوں نے نہ لیا ہو، یہ بندہ دانشور گمراہ ہے۔ کتاب و سنت کا وہی معنی اور عمل معتبر ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کر کے دکھا دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بس آج کی دعوت آپ کو یہ ہے، آپ کے کھانے سے پہلے آپ کے لیے ٹائم ہے، مائک ہے، اللہ کی توفیق سے ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے جو بدبخت میرے نبی کے صحابہ پر تان کرتے ہیں، ان کی ان تان و تشنیع کی باتیں کھلے ذہن سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے آج کسی باہر کے بزرگ کو دعوت سے نہیں دی تھی کہ آپ میرے اپنے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جیسے دل میں آئے سوال کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ یہ آج آنے والا ہر شخص تیرے نبی کے صحابہ کے بارے میں محبت کا دل اور زبان لے کر جائے۔